پاکستان کی سلامتی پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں، دہشت گردی کے خلاف آپریشن غضب الحق جاری رہے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں افغانستان سے حملوں اور منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ فورم کا کہنا ہے کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان سرزمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ افغان طالبان رجیم کی ذمہ داری ہے کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ مار کے حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کہ ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانوں کی مدد سے بد امنی پھیلائی جائے۔ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ سینتاس معاہدہ ریڈ لائن پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، خطے کے امن کا انحصار کشمیریوں کے حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے۔ کانفرنس کے خطاب میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے کہا کہ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ بیس سال بعد غزہ میں حماس کی حکومت ختم، گورننگ باڈی تحلیل غزہ کے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کر دیے گئے۔ غزہ حکومت کی میڈیا آفس ڈائریکٹر اسماعیل السوابتہ نے حکومت تحلیل کرنے کا اعلان کیا۔ ٹیکنوکریٹ کمیٹی ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت پر قائم کی گئی۔ ٹیکنوکریٹ کے انتظام سنبھالنے تک حماس بطور نگراں کام کرے گی۔ حماس ترجمان کا کہنا ہے فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے لیے سول انتظام سنبھالنے کی راہ ہموار ہوگی۔ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی خواہش نہیں، حماس نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ ثالث معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ گیند اب ثالثی کرنے والے ممالک کی کورٹ میں ہے۔ اس اقدام سے فلسطینی عوام کے ثابت قدمی کو تقویت اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے میں مدد ملے گی۔ فیصلہ غزہ میں فلسطینی عوام کی اعلیٰ قومی مفاد کے پیش نظر کیا گیا۔ قاہرہ میں فلسطینی دھڑوں کو اقدام سے آگاہ کر دیا گیا۔ فلسطینی دھڑوں کی جانب سے حماس کے فیصلے کا خیر مقدم۔ غزہ پیس بورڈ کا کہنا فیصلے روڈ میپ میں بیان کردہ تمام تقاضوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ غزہ کی عوام کی فوری اور بنیادی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ ایران میں رجیم چینج کا خواہش مند نہیں، ڈیل ہی میری ترجیح ہے، معاہدہ نہ ہوا تو پھر اپنا کام مکمل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، کہتے ہیں کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ چند گھنٹوں میں ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کر دے گا۔ ایران کو تباہ کرنا مشکل نہیں، 1 گھنٹے میں ایران کے پل، توانائی تنصیبات، بجلی کا نظام اور پاور پلانٹس تباہ کر سکتے ہیں، لیکن 9 کروڑ 10 لاکھ ایرانیوں کو متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ افزودہ یورینیم اور جوہری مواد امریکہ کی تحویل میں لیا جائے گا۔ موجودہ ایرانی لیڈرشپ زیادہ معقول ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد مشکل مگر ممکن ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا حماس کے وفد سے ملاقات میں اظہار خیال، کہا ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہیں اور نہ ہی ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ ایران خامنہئی کی ہدایات کے مطابق مسلمانوں اور محور مزاحمت کی حمایت جاری رکھے گا۔ ضرورت پڑنے پر میزائلوں کے ذریعے سیاسی دباؤ کار ہونے کی صورت میں مذاکرات کے ذریعے دباؤ ڈالیں گے۔ ایران کو صرف مذاکرات برائے مذاکرات سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم نے امریکی فریق کو بتایا کہ ایران کے اتحادی مزاحمتی گروہوں کے خلاف جنگ کا خاتمہ بھی مفاہمتی یادداشت کا حصہ ہونا چاہیے، جسے متن میں شامل کر لیا گیا۔ شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ ادا، لاکھوں افراد شریک، ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع قرار۔ سڑکوں پر لاکھوں افراد تصویر اٹھا کر رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس میں شہید ایرانی سپریم لیڈر اپنی بیٹی، داماد اور نواسی کے جیسے خاکی خصوصی گاڑی میں رکھے گئے۔ آج عراق کے شہر نجف اور کربلا میں آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات ہوں گی۔ جمعرات کے روز چست خاکی کو مشہد میں امام رضا کے روزے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران کا شہید سپریم لیڈر علی خامنہئی کی شہادت پر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان، شواہد مکمل کر لیے گئے۔ صدارتی دفتر اور وزارت خارجہ مقدمہ دائر کرنے میں مصروف ہیں۔ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ شواہد اور دستاویزات اکٹھا کرنے کے بعد مقدمہ دائر کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق شہید لیڈر کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ذمہ داروں کو مناسب وقت پر سزا دی جائے گی۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا کہنا ہے شہید آیت اللہ خامنہئی کے قاتل انجام سے نہیں بچ سکتے۔ مسلح افواج سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی کی قیادت میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے فرائض انجام دیتی رہے گی۔
اسرائیلی وزیر دفاع کی ایرانی قیادت کو ختم کرنے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ علی خامنائی کو مبینہ طور پر اسرائیل کو تباہ کرنے کے منصوبے کی قیادت کرنے پر اسرائیل نے قتل کیا۔ مستقبل میں جو بھی ایرانی رہنما ایسی کارروائیوں کو فروغ دینے کی کوشش کرے گا اسے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اسرائیل ہر وقت اور ہر قسم کے خطرے کے لیے اپنے دفاع کے لیے تیار ہے۔ جی بی اور آزاد کشمیر کو آئینی حقوق دینا پڑیں گے۔ جی بی اور آزاد کشمیر پر پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں۔ بلاول بھٹو کا گلگت بلتستان میں ہر برادری تقریب سے خطاب، کہا کچھ جماعتوں کا الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ افسوسناک ہے۔ آزاد کشمیر میں سازشی عناصر عوام کو غلط سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں سیاست لڑائی جھگڑے کا دوسرا نام بن چکی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کے لیے کام کریں گے۔ گلگت بلتستان میں مینڈیٹ تسلیم کرنے پر وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں۔ 37 معاہدے پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے۔ بھارت 37 معاہدے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی عوام سیسا پلائی دیوار ہے، دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے، ملک کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ کشمیر اور جی بی کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سے بخوبی آگاہ ہیں۔ مودی افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دراندازی کرنا چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں افغانستان کے ذریعے خیبر پختونخوا میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ پر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ آزادانہ ماحول ملا تو انتخابات میں حصہ لینے پر غور کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ الیکشن کے بائیکاٹ کے فیصلے پر تاحال قائم ہیں۔ بائیکاٹ کا فیصلہ مشاورت کے بعد کیا گیا۔ شفاف انتخابی ماحول فراہم کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کو یکساں انتخابی مواقع فراہم کرے۔ 33 حلقوں کے لیے 138 درخواستیں موصول ہوئیں، ٹکٹ میرٹ پر دیے۔ صدر زرداری کا کرغستان میں رخ اور 2 کلچر سینٹر کا دورہ۔ صدر زرداری کو رخ اور کلچر سینٹر کی تاریخی ثقافتی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔ کرغستان کے صدر بھی ہمراہ تھے۔ باہمی افہام و تفہیم کے فروغ میں ثقافتی روابط کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت کے اعزاز میں روایتی ثقافتی پروگرام بھی پیش کیا گیا۔ صدر کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ حکومت کا بیرون ملک روزگار کے نئے مواقع بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی سے متعلق اجلاس، کہا کہ پاکستانی سفارت خانے نے پاکستانی افرادی قوت کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ پروٹیکٹریٹ آف امیگریشن کے نظام کو ڈیجیٹل بنایا جائے اور نوجوانوں کو وزارت سمندر پار پاکستانی، نیو ٹیک اور وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے ذریعے عالمی معیار کی فنی تربیت، مختلف زبانوں کے کورسز اور سرٹیفکیٹ فراہم کیے جائیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب میں 8 لاکھ نوجوان رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔